پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ مذاکرات مکمل۔ آئندہ مالی سال کے دوران پرائمری سرپلس 1.6% پر لانے پر اتفاق۔ جاری اعلامیے کے مطابق مہنگائی کو 5 سے 7% کی سطح پر برقرار رکھنے پر زور دیا گیا۔ ٹیکس نیٹ بڑھانے اور محصولات میں اضافے پر زور دیا گیا۔ اخراجات کو ترجیحی بنیادوں پر منظم کرنے پر بھی گفتگو۔ پاکستان کے ساتھ معاشی اہداف اور قرض شرائط پر عمل درآمد پر مذاکرات ہوئے۔ پاکستان نے مالی استحکام اور سماجی اخراجات کے تحفظ کا عزم دہرایا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ پر مذاکرات جاری رہیں گے۔ بھارت کو منہ کی کھانا پڑی، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ناکام۔ آئی ایم ایف پاکستان کے اقدامات سے مطمئن۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی جانب سے اضافی فنڈنگ کے لیے تمام اہداف پورے کرنے کی تصدیق کر دی۔ آئی ایم ایف کی ترجمان جولی کوزیک نے بھارتی صحافی کو جواب دیتے ہوئے کہا، پاکستان نے مطلوبہ اصلاحات پر پیش رفت کی اور تمام ضروری شرائط کو پورا کیا۔ مسئلہ کشمیر میں بھارت اور پاکستان کے ساتھ چین بھی فریق ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا بڑا کھڑاک، کہتے ہیں پاکستان نے دشمن کا منہ کالا کر دیا۔ بھارت کو گھمنڈ ہے تو پھر ایک بار پھر آزما لے، ہم تیار ہیں۔ بھارت کے ساتھ سیز فائر ہوا ہے لیکن بنیادی مسائل حل نہیں ہوئے۔ دنیا پوچھ رہی ہے کہ پہلگام میں کون سا پاکستانی ملوث ہے۔ پہلگام واقعہ تو ان کے اپنے ظلم کا نتیجہ ہے۔ کوئی پاگل ہی 24 کروڑ عوام کا پانی بند کرنے کا سوچ سکتا ہے۔ ڈی پورٹ ہوئے افراد کے خلاف اب ایف آئی آر بھی کٹے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ ڈی پورٹ ہونے والوں کے پاسپورٹ بھی منسوخ کیے جائیں گے۔ 5 سال کے لیے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں بھی ڈالا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر پاسپورٹ کے قوانین کو مزید سخت اور بہتر بنانے کے لیے سیکریٹری داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی گئی۔ مودی کی جارحانہ پالیسیاں، بھارت نے غیر ملکی سرمایہ کاری داؤ پر لگ گئی۔ رواں مالی سال میں بھارت کی غیر ملکی سرمایہ کاری کی شرح 96.5% تک گر گئی۔ بھارت میں غیر ملکی سرمایہ کاری $10 ارب سے کم ہو کر 36 کروڑ 30 لاکھ ڈالر رہ گئی۔ بھارت کو مارکہ حق میں شکست کے بعد مسلسل ہزیمت کا سامنا۔ امریکی پروفیسر نے بھارتی حکومت کو آئینہ دکھا دیا۔ بھارتی ٹی وی پروگرام کے دوران پروفیسر کرسٹین فیئر کا کہنا تھا، بھارت پاکستان کو ہر ممکن کوشش کے باوجود خوفزدہ نہیں کر سکا۔ بھارت نے بے بنیاد دعوے کر کے خود کو ایک خطرناک صورتحال میں ڈال دیا ہے۔ پاکستان پیچھے نہیں ہٹا اور نہ ہی بھاگا ہے۔ مودی کی جنگی جنونیت نے عبادت گاہوں کو بھی نہ چھوڑا۔ سکھ تنظیم کی عالمی عدالت میں دہائی، بھارت کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ سوئٹزرلینڈ کی سکھ تنظیم MAAR کی ننکانہ صاحب میں بھارتی ڈرون حملے کے خلاف ICC میں شکایت۔ بھارتی فوج کے مبینہ ڈرون حملے پر عالمی فوجداری عدالت سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ دشمن ہمارے یاد رکھ، ہر لحظہ ہیں تیار ہم۔ بھارت کے خلاف حالیہ جنگ میں فتح پر قوم کو خراج تحسین۔ ISPR کی جانب سے نیا ملی نغمہ جاری۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح کے بعد ریلیز ہونے والے پہلے نغمے میں واجد سعید نے آواز کا جادو جگایا۔ وزیر اعظم کی طرف سے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جرح کے لیے بذریعہ ویڈیو لنک عدالت میں پیشی۔ اسلام آباد کی عدالت میں سماعت کے دوران شہباز شریف نے کہا، بہت بڑا بددیانتی کا الزام عائد کیا گیا تھا، 10 ارب کا الزام لگایا گیا، یہ سیدھا کیس بنتا ہے۔ اخبارات پر پیناما پیپرز کا ذکر آیا تھا، مجھے تفصیلات کا علم نہیں۔ وزیر اعظم نے کمرہ عدالت میں موجود جج اور تمام افراد کو جنگ جیتنے کی مبارکباد دی۔ سماعت 2 جون تک ملتوی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل ترکی، ایران اور آذربائیجان کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ دورے میں وزیر اعظم ان ممالک کی قیادت کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر اعظم ان ممالک کی قیادت کے ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی اہمیت کے تمام امور پر جامع بات چیت کریں گے۔ پنجاب میں غنڈہ گردی کرنے والوں کے گھیرا تنگ۔ صوبائی محکمہ داخلہ نے پنجاب کنٹرول آف غنڈہ ایکٹ کا مسودہ تیار کر لیا۔ کسی بھی شخص کو غنڈہ قرار دینے کا اختیار ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کو دے دیا گیا۔
ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی پولیس انتظامیہ اداروں کی رپورٹ یا تحریری شکایت پر غنڈہ قرار دے سکے گی۔ کسی شخص کو غنڈہ قرار دینے کے بعد کمیٹی پابندیاں عائد کر سکے گی۔ اکاڑا میں ٹریلر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا، ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں باپ اور 3 بچے شامل۔ لاہور میں LDA ایونیو کے علاقے میں ڈمپر کا موٹر سائیکل اور رکشے سے تصادم، 3 افراد جان کی بازی ہار گئے، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ خیرپور میں 2 گروہوں میں فائرنگ، 3 افراد جاں بحق، 7 زخمی، پولیس نے موقع پر پہنچ کر کشیدہ صورتحال پر قابو پا لیا۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس کا سرچ آپریشن۔ کراچی میں بوٹ بیسن بے نظیر شہید پارک کے قریب ٹریفک حادثے میں 1 شخص جاں بحق، ملیر 15 ریلوے ٹریک پر ٹرین کی زد میں آ کر 1 شخص جاں بحق۔ ڈالمیا شانتی نگر اور اورنگی ٹاؤن غازی گوٹ میں فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ اسلام آباد میں پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ، اورنج لائن، گرین لائن، بلو لائن، میٹرو اور الیکٹرک بس سروس کے کرائے بڑھا دیے گئے۔ اب ہر روٹ پر کم سے کم کرایہ 50 کے بجائے 100 روپے دینا ہوگا۔ تمام روٹس پر سٹاپ ٹو سٹاپ کرایہ بھی 100 روپے ہوگا۔ نئے کرائے کا اطلاق پیر سے تمام روٹس پر ہوگا۔ شہر اقتدار پر کالی گھٹاؤں کا راج، مختلف علاقوں میں بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ پنجاب خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹے میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد اور سرگودھا میں آندھی اور طوفان کے ساتھ بادل برسنے کی پیش گوئی۔ پشاور، چارسدہ، نوشہرہ اور یوب میں بھی بارش کی توقع۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہو سکتی ہے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی نہ رک سکی، اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری۔ صہیونی فورسز کا ٹینکوں اور ڈرون سے شمالی غزہ کے اسپتالوں میں حملہ، 24 گھنٹوں میں 76 فلسطینی شہید، متعدد زخمی، شہادتوں کی مجموعی تعداد 53,822 سے زائد ہو گئی۔ امریکہ نے شام پر عائد پابندیاں باضابطہ طور پر اٹھا لیں۔ امریکی وزیر خزانہ مارکو روبیو کا کہنا ہے شام کو مستحکم ملک بننے کے لیے کام جاری رکھنا چاہیے۔ امریکی اقدامات شام کو استحکام اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ شام پر عائد پابندیوں میں 180 دن کی چھوٹ دے دی گئی۔ پابندیاں اٹھانا امریکہ اور شام کے تعلقات بحالی کی جانب پہلا قدم۔ PSL 10 کا فائنل اتوار کو لاہور قلندرز اور گلیڈیٹرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ لاہور قلندرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو بآسانی شکست دے دی۔ قلندرز نے پہلے کھیلتے ہوئے 202 رنز بنائے۔ بڑے ہدف کے تعاقب میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی بیٹنگ لائن ڈگمگا گئی، کوئی بلے باز جم کر کھیل نہ سکا۔ یہ پہلا قدم۔ اداکار رنگیلا کو مداحوں سے بچھڑے 20 برس بیت گئے۔ رنگیلا نے ورسٹائل اداکاری کے علاوہ پروڈیوسر، ہدایتکار، مصنف، نغمہ نگار، گلوکار اور موسیقار کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیں۔ اور خوفناک واقعات کی دہشت، ہالی ووڈ کی خوفناک اور دہشت سے بھرپور ہارر تھرلر سیریز ویلکم ٹو ڈیری کا ٹریلر جاری۔